پاس اور کچھ نہیں ہے کہ میں ان کی رسالے ثواب کے لیے کچھ کر سکوں، کچھ نیاز دلا سکوں، میرے پاس صرف یہ ہے۔ تو میں نے ان کی طرف سے وہ کر دیا۔ بات تو نہیں ہے۔ ایک میں نے ان ہستیوں کے لیے رکھا اور ایک میں نے اپنے ڈبہ رکھا اپنے مرشد کے لیے، جس نے مجھے جینا مرنا سکھایا، جس کے نام کا تاج میرے سر پہ ہے۔ یہ تاج نہیں ہے، یہ عزت ہے۔ یہ تاج نہیں ہے، یہ بزرگوں کی توجہات ہے۔ یہ تاج نہیں، یہ اللہ کا راز ہے۔ گاؤں کے اندر نا اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور پنچایت بیٹھ جائے، اگر اپنے سر کا کچھ ٹوپی کو صافہ کو پگڑی اتار کے کسی کے قدموں میں رکھ دی جائے تو وہ بندہ بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ اس کی مان جاتا ہے۔ رات کو نا جائے نماز پہ بیٹھ کے اپنے سر کی جو ٹوپی ہے، جو پگڑی ہے، جو دستار ہے، اتار کے نا بس تصور ہی تصور میں اپنے رب کے قدموں میں رکھ دیا کرو کہ جیسے آپ اللہ کی بارگاہ میں ہو، بس کہ یا اللہ میرا یہ تیرے سامنے اترا ہوا ہے، میرا تاج، یہ میری ٹوپی رب کے سامنے، کیونکہ اللہ پیروں سے پاک ہے، ہاتھوں سے پاک ہے۔ بس تصور ہی کرنا ہے کہ بس میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور اللہ کے یہ زمین پہ میں نے رکھ دیا، پھر اپنے رب سے مانگو۔ اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسا منہ بنا لو، مگر کیفیات طاری ہو جاتی ہیں، کیفیت آتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ عمل کرو گے نا دو چار جو بتائے ہیں، تو اللہ کے فضل سے دیکھو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں کیسے حل کرتا ہے۔ دیکھو دنیا میں جس پہ بھروسہ کیا جائے نا، اگر وہ غیرت والا بندہ ہو تو آپ کا بھروسہ کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ ٹوٹنے دیتا ہے؟ کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اور اگر اللہ پہ بھروسہ کیا جائے، دیکھو جب اللہ پہ بھروسہ کیا جائے تو اللہ تھوڑا سا نوک کر کے بجا کے ٹھوک کے دیکھتا ضرور ہے، اگر تو ثابت قدم رہے تو یقین کرو کامیابی کا وہ دروازہ سامنے کھلا ہوا پڑا ہوتا ہے۔ اور ایک بات ہے کہ جو کامیابی پانے کے لیے رب کا دروازہ نوک کرتا ہے نا، تو تھوڑی سی درز کھلتی ہے دروازے کی، خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کو اپنی کامیابی کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ اور تیزی سے اپنے رب کی طرف دوڑتا ہے، اور تیزی سے ان نیک معطر اور مطہر ہستیوں کا وسیلہ لے کے بن جاتا ہے۔ تو اگر وسیلہ بھی پاس ہو اور بندہ جنونی بھی ہو، بندہ پانا بھی چاہتا ہو، دروازہ کھولے گا نہیں کھولے گا؟ اصل میں دروازہ کھلا ہوتا ہے، ہم دروازے کے پاس پہنچتے ہیں بس، اس کے دروازے بند نہیں ہوتے، اس کے دروازے بند نہیں ہوتے، ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اس کے دروازے۔ تو جس نے یہ دو چار عمل کر لیے، ایک تو اطاعت والا عمل بتایا اور ایک اہل بیت ہستیوں کو نفل کرنے والا عمل بتایا، اور یاد ہے ہڈیوں والا بتایا، خوشبو لگانی ہے، چینی والا بھی آپ کو عمل بتایا۔ میں نے کتنے قبرستانوں کے اندر ڈیوٹیاں لگائی کہ قبرستانوں میں جاؤ اور کیڑوں مکوڑوں کو ایک ایک پاؤ کا پیکٹ بنوا لو چینی کا، ٹھیک ہے؟ کتنا؟ ایک ایک پاؤ کا پیکٹ چینی کا بنوا لو، اور کتنی 40 دنوں کی کتنی ہو جائے گی؟ 10 کلو ہو جائے گی، کتنی ہو جائے گی؟ 10 کلو چینی لے لو، اس کے ایک ایک پاؤ کے پیکٹ بنوا لو، اور ایسا کوئی درخت تلاش کرو، ایسا کوئی جگہ تلاش کرو جہاں بل ہو ان کی، کیڑے مکوڑوں کی بل ہو، اور وہاں جا کے یہ ڈالو۔ وہ بل بظاہر کیڑوں مکوڑوں کی ہوتی ہے مگر وہ ہوتی نہیں کیڑوں مکوڑوں کی، وہ جنات کی بلیں ہوتی ہیں۔ میرا ایک دفعہ میں کام میں نہ اڑ گیا، کام ہو نہیں رہا تھا، میں نے چینی پکڑی اور پیکٹ بنوائے اور میں قبرستان چلا جاتا ہوں،
اب قبرستان جاتا تو چینی ڈالتا اور انہیں میں کہتا دیکھو میں ہدیہ لے کے آیا اور میں ہوں آپ کا مہمان. اگر آپ کسی کے گھر چلے جاؤ تو مہمان بن گئے نا. میں ہوں آپ کا مہمان اور میرا یہ ہے کام. میں آپ کو ہدیہ دیا, آپ اللہ سے دعا کر دو کہ میرا یہ کام ہو جائے. اور پھر جو قبرستان والے تھے انہیں میں پڑھ کے دیا کرتا. تو میں انہیں کہتا بھائی میرا یہ کام ہے اور میں ہدیہ لے کے آپ کی بارگاہ میں آیا, یہ ہدیہ لیں اور میرے لیے یہ دعا کر. آپ یقین کرو جو میں کام کتنے عرصے سے نہیں اس سے ہو رہا تھا, وہ کام ورد وظیفوں سے نہیں ہوا, وہ ان کی دعاؤں سے ہوا. ان صاحب نے مجھے فون کیا, میں نے کہا یار تیرا یہ کام ہے اگر میں کر دوں. تو میں نے کہا بھائی تو نے تو عرق نکال دیا میرا, کر دے. اسے تو میں نے فارمولہ نہیں بتایا نا, یہ نہ ہوتا وہ میرے پہ لگانا شروع کر دے. تو میں نے یہ عمل کرنا شروع کیا, اور میں نے جس کو یہ عمل دیا اس کے اندر سب سے پہلے ایک خوبی میں نے دیکھی, اور میں نے اس کو واچ کرنا شروع کر دیا. جس کی ڈیوٹی لگاتا ہے اسے نہیں بتاتا میں, اس کے اندر اثار اللہ کی دوستی کے آتے تھے. اللہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیتا تھا کہ مجھے یاد کر, اللہ کو مجھے یاد کر, اللہ کہتا ہے, اور آنسو لے کے آ. آنسو خلوص کی آخری نشانی ہے. آنسو خلوص کی آخری نشانی. آنسو گفتگو کرتے ہیں, آنسو گفتگو کرتے ہیں, اور جس کے لیے نکلتے ہیں نا وہ باخبر ہوتا ہے. اس نے تجھے یاد رکھا ہے تو تو اسے یاد رکھ رہا ہے نا. اس کے یاد کیے بغیر تو اسے یاد نہیں رکھ سکتا. پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھ کے تیرے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے, کس وقت وہ کس حالت میں بیٹھا ہوا ہو, اس کو تو یاد آ جائے, وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے کہ میرے مالک اس نے میرے ساتھ یہ بھلا کیا, اس نے میرے ساتھ یہ بھلا کیا, اس نے یہ بھلا کیا. تو پہلے ہی, وہ تو پہلے ہی مقبول تھا. اور مقبول بندے کے مقبول زبان سے جب مقبول الفاظ نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کن فیکون, کہ بولا اور ہو جا, اور ہو جاتا ہے. یہ سیف الزبان لوگ ہوتے ہیں, ان کی زبان تلوار جیسا کام کر رہی ہوتی ہے. آپ سب کے لیے میں دعائیں مانگ رہا ہوتا ہوں. آپ لوگ اتنی دور سے آتے ہو, میرے صرف ایک میسج سے آپ آئے ہو. صرف میرے مرشد نے مجھے ایک بات سمجھائی تھی کہ بیٹا ان نیک ہستیوں کو تم یاد رکھنا, یہ تجھے یاد رکھیں گے. کیا کرنا؟ میں نے اپنی اس دامن سے اپنے مرشد کی بات کو باندھ لیا. میرے مرشد نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا, میرے مرشد کی ایک ایک بات میں نے اپنے دل پہ تحریر کی ہوتی. اگر مجھے کسی بات کی سمجھ نہیں بھی نہ آ رہی تو میں کہتا ہوں اگر میرے مرشد نے وہ بات سمجھا دی تو یہی ہوگی. اور اگر مجھے کسی بات کی سمجھ آ بھی رہی ہے اور مجھے پتہ بھی ہے اور میرے مرشد نے پھر بھی منع کر دیا تو میں اس چیز سے انکار کر دیتا ہوں جو میں جانتا ہوں. جب میں نے یہ کیا نا, جب میں نے اپنے مرشد پہ بھروسہ کیا, جب میں نے کہا کہ اگر مجھے پتہ بھی ہے تو میرا مرشد کسی چیز سے منع کر رہا ہے, کیونکہ ہم نے تو کس کے مطابق چلنا ہے, اپنے بزرگوں کے مطابق چلنا. ہمارے جو سلسلے کے بزرگ ہیں وہ ظاہر ہے وہ بھی اللہ کے رسول کے مطابق ہی چل رہے ہیں نا, اس لیے تو اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ. ہمارا کوئی الگ فرقہ بھی نہیں ہے, الگ کوئی سلسلہ بھی نہیں ہے. ہم نے جس کے نام کا تاج اپنے سر پہ رکھا ہے یہی سلسلہ ہے ہمارا, اور اپنے سلسلے سے ہم لوگ الگ ہوئے. ہم تو اپنے سلسلے کا کام کر رہے ہیں. یہاں آ کے میں نے کہا میرے نام کا نعرہ لگاؤ, تو میرے نام کا ورد وظیفہ کرو, نہیں کہا نا. کس کا کرنا, اس رب کا نام لو. ہمارے بزرگوں نے بھی وہی نام, اور جو ہمارے عقیدے کے مطابق جو عقائد ہیں وہ بھی وہی ہیں. تو میں نے اپنے مرشد کی بات مانی, تو جب مان لی نا تو پھر میرے مرشد نے ہاتھ اٹھائے. تو دیکھو جب بندہ اپنے مرشد کی بات مانتا ہے نا تو مرشد کیا ہوتا ہے, بڑی بڑی بارگاہوں میں مقبول ہوتا ہے.
تو جب بندہ اللہ کا مقبول ہو تو اس کا مطلب ہے ساری بارگاہوں کا مقبول ہوا تو وہاں تک پہنچا نا. تو پھر اس بزرگ سے جو اپنے مرشد سے جو پیار کرنے والی ہستیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی اس مرید کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, وہ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اس شخص کو دیکھ رہی ہوتی ہیں جو اس پہ اعتبار کرتا ہے, جو اس سے پیار کرتا ہے, جو اسے عشق کرتا ہے. پھر وہ ہستیاں اس پہ توجہ فرماتی ہیں, اور جب توجہ فرماتی ہیں, جب راضی خوش ہو جاتی ہیں, پھر ملتی بھی ہیں. خواب کے ذریعے مل جائیں, کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ ملوا دے. پھر وہاں اپنے سینے سے سینہ لگا کے کہتی ہیں ہم تیرے سے خوش ہیں کیونکہ تیرا مرشد تجھ سے خوش ہے. تو جو منہ سے نکالے گا اس پہ ہم آمین کہیں گے. اگر کوئی نورانی اور روحانی اور معطر اور متخر ہستی آپ کی دعاؤں پہ آمین کہنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے جو زبان سے نکلا اللہ اپنے فضل سے پورا کر دیتا ہے. کون پورا کرتا ہے؟ اللہ پورا کرتا ہے. مگر جس کے پاس وسیلہ اسے روٹی جلدی مل جاتی ہے, اس کو نعمتیں جلدی ملتی ہیں. تو جو چیزیں بتائیں وہ کرو گے نا انشاءاللہ, کافی ہے ہاں. اچھا میں آج کل پتہ ہے کچھ آفات اور معاملات چل رہے ہیں زلزلوں کے, ٹھیک ہے, تو میں کچھ ایک نقش لے کے آیا ہوں سابق کہف کے. مجھے میرے مرشد نے چلا کروایا تھا اس کا, وہ بڑا سخت 49 ڈیز کا چلا تھا, 49 دن کا چلا, اور اس میں کھانا پینا کچھ نہیں, بالکل محدود سا تھا. اتنا تھا کہ میں بے ہوش نہ بس ہوں نہ میں مروں, اور بند ہو کے کروایا تھا. اس کے مشاہدات وہ تو چیزیں ہیں بیان کرنے والی نہیں ہیں, مگر وہ اس چلے کی صحابہ کہف کے ناموں کی تاثیر بڑی اللہ نے رکھی ہے. یہ نقش اصحاب کہف کے ناموں کا جو نقش ہے, یہ جس کے گھر میں ہو اس کا گھر کبھی تباہ نہیں ہوتا, اس کے گھر میں کبھی آگ نہیں لگتی, اس گھر میں کوئی زلزلے سے نقصان نہیں اللہ پہنچاتا, اس گھر کے اندر اللہ جادو جنات کے حملے بند کروا دیتے. اگر آپ اپنی یہ کسی پیسوں میں رکھ دو تو کبھی انشاءاللہ تعالیٰ چوری نہیں ہوگی. اگر آپ اپنے کسی اناج میں رکھ دو تو وہ اناج کبھی خراب نہیں ہوگا. اگر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کسی کی فیکٹری ہوتی ہے وہاں آگ لگ جاتی ہے, اپنے آپ دکانوں میں آگ لگتی ہے, کتنے شاپنگ مال جل جاتے ہیں, وہ شیطان کی ساری شرارت ہوتی ہے. مشینیں ٹوٹ جاتی ہیں, کیوں سب ٹوٹتی ہیں نا, اور لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ نقش ان مشین پہ لگا دو اور صحابہ کہف کو ہدیہ کرنا شروع کر دو. جو بھی پڑھ سکتے ہو سورۃ اخلاص کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو. پڑھ کے اس نقش پہ روزانہ دم کر دینا. اگر نقش سامنے نہیں ہے نا تو تصور میں دم کر دو جہاں بھی ہے, اور یہ اس کا اصالِ ثواب تمام صحابہ کہف اور ان کے کتے کے طویل کو ہدیہ کر دینا, ٹھیک ہے. اگر کسی کے گھر میں لگا انشاءاللہ تعالیٰ زلزلے سے کبھی نقصان نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. تو کتنا ترکی میں دیکھا میں نے کتنا نقصان ہوا, بہت زیادہ نقصان ہوا. تو یہ تکوینی معاملات ہیں, اس پہ تو ہم خیر گفتگو نہیں کر سکتے کہ زلزلہ کیسے آیا, کب آیا, کون زمین کی گراریاں ہلا رہے ہیں, تو اس سے تو کوئی نہیں, جن کا کام ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ نقش انشاءاللہ تعالیٰ دیا جائے گا, اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ فرداً ملاقات بھی ہوگی. آپ اپنا جتنا بھی آپ کے معاملات آپ ڈسکس کر سکتے ہو, کوئی عمل آپ نے لینا ہے, کوئی پڑھائی لینی ہے, کوئی وظیفہ آپ لوگوں نے کچھ چاہیے, اور سارے معاملات آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. مگر جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں, ورد وظیفے آپ جتنے مرضی کر لو, جو مرضی کر لو, جب تک آپ کے رزق کے اندر پاکیزگی نہیں ہے, نفاست نہیں ہے, تو وہ کام نہیں ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. کتنا ٹائم ہوگا بولتے ہیں نا, کتنا ٹائم ہوگا, 1.5 گھنٹہ کافی, ٹھیک ہے. آپ سب کے لیے تو دعائیں ہم نے کر دی,
میں جس دن سے آپ لوگ گئے ہو اس دن سے آپ کے لیے مانگ رہا ہوں. آپ یقین کرو میری ابھی بھی جیب میں پیناڈول کی گولیاں پڑی ہوئی ہیں. جب بندہ باپ بنتا ہے نا اس کو تب پتہ چلتا ہے اولاد کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے جو آپ سے عمل لے کے جائے، جو وظیفہ لے کے جائے، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی اپنی محنت سے وہ کام کر رہے ہیں؟ میری زبان ہے اس قابل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیچھے بیٹھا ہوا آپ کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے کہ لے تو گیا ہے. اللہ اس کو اپنے گھر سے اتنا دے کہ اس کی نسلیں کھاتی ہیں. کیوں کہتے ہیں کسی کی اجازت سے وظیفہ کرو؟ اجازت بیسیکلی اذن ہے، بیسیکلی دعا ہے. جس کی اجازت آپ کو ملتی ہے وہ حقیقت میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت رہتا ہے. اس کی یاد آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، اس کی توجہات ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں. تو اجازت سے جب آپ وظیفہ کو عمل کرتے ہو نا تو اس کی یاد ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی، وہ خود آپ کے ساتھ ہوگا. تو جب وہ آپ کے ساتھ ہو گیا تو پھر کن فیکون ہی ہوتا ہے. تو یہ معاملات ان کو ہمیشہ اپنی نظر میں رکھنا. جو جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں وہ کرنا. میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، آپ میرے لیے کرنا. تو میں آپ لوگوں کے لیے بڑے عجیب و غریب طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہوں کہ فتویٰ کو لگا دو گے آپ، بس کر رہا ہوتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. جتنے آپ آئے ہو آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، میں اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا ہوں. یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے طے شدہ معاملات ہیں کہ کون بندہ ہے جہاں میرا ذکر ہوگا اور وہ اس محفل میں جائے. اب شبان میں ایک محفل ہوگی اور شبان کے بعد رمضان کے بعد ایک محفل ہوگی. اب شبان کی جو محفل ہوگی وہ رمضان سے چند دن پہلے رکھی ہے. اس کے اندر بھی عجیب و غریب توجہات آپ کو ملیں گی. آپ نے صرف آنا ہے یہاں تک، صرف یہاں تک آنا ہے. باقی کام آپ کے نہیں ہیں، باقی کام کسی اور کے ہیں. صرف کوشش کرو کہ یہاں تک آ جاؤ. صرف کوشش کرو کہ بس نظر پڑ جائے، بس نظر پڑ جائے. نظر کسی پہ نہیں بھی پڑی، یقین رکھو کچھ باتیں بتانے والی نہیں ہوتی. جو خوشبو سونگھنے والے ہوتے ہیں وہ خوشبو سونگھ لیتے ہیں. تو جو جو اعمال بتائے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں نا انشاءاللہ. اور شبان میں آؤ گے نا انشاءاللہ. دیکھو دنیا کے لیے سفر تو بڑا بڑا کرتے ہیں. وہاں کینٹ قریب ہے. آزاد کشمیر سے کون آئے؟ آپ آئے. اگر آپ کہاں سے آئے؟ اسلام آباد. اسلام آباد کے لیے بندہ کب چلتا ہے؟ لاہور آنے کے لیے کب چلتا ہے؟ اصل میں آپ لوگ کسی کی دعا ہو. کیا ہو؟ کسی کی دعا ہو. اب سوچو تو صحیح، آپ کسی کے لیے سفر کرو اور پھر اگلا آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ مالک ایک میری آواز پہ یہ لوگ آئے اور تجھے پانے کے لیے آئے، اپنے کو مسئلے مسائل تھے تیری بارگاہ میں رکھنے کے لیے آئے. میں بھی مالک تیرے سے ہی مانگتا ہوں اور تم ہی اس قابل ہے تجھ سے مانگا جائے. تو آپ بتاؤ تو صحیح، فیصلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ نسلوں کو رنگ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ میں بار بار نسلوں کو کہتا ہوں، میرے سامنے جتنے لوگ آتے ہیں آ کے یہی روتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری نسلیں، ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا، ہمارے بچے یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں. والدین جب والدین بنتے ہیں نا ان کی اپنی خواہشیں ساری مر جاتی ہیں. انہیں صرف اپنی اولاد یاد رہتی ہے. اور جب بندہ مرشد بنتا ہے، اب سوچو اس کی کتنی اولاد ہوگی تو اس کو کتنا جاگنا پڑتا ہوگا، اس کو کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہوں گی، اس کو کتنا گنے والے بیلنے میں سے گزرنا پڑتا ہوگا. اگر والدین روزانہ مرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے
تو مرشد کتنی دفعہ مرتا ہوگا؟ ذرا سوچو تو صحیح، جو روحانیت وہ اس نے آپ کو دینی ہے، اس کے لیے اس کو کس کس مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہوگا۔ اگر صرف بندہ اپنی ذات کے لیے ہی صرف کرنا چاہے، بڑا آسان ہے، گھر میں مسلے میں بیٹھ جاؤ اور کرتے رہو۔ جب آپ کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں نا، تو آپ کو کچھ الگ انداز سے اپنے رب کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے۔ آپ کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہونی چاہیے۔ کیا کمرے میں کچھ اور ہو اور باہر کچھ اور؟ ایسے شخص کے پاس فیض ہوگا؟ ایک رنگ ہونا پڑتا ہے، ایک رنگ ہونا بڑا مشکل ہے۔ ہم بھی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے ہو جائے، بولو آمین۔ تو جتنا آپ کا عمل اور آپ کا علم قریب آتا جائے گا نا، آپ اتنے نکھرتے جاتے ہو۔ بس کوشش یہ کرو کہ جو بولو وہ کرو، جو بولو وہ کرو، اور جو نہیں کر سکتے وہ بولو نہ کبھی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے، تو ایک ماں آئی اپنے بچے کو لے کے کہ بابا یہ خربوزے بہت زیادہ کھاتا ہے، آپ اس کو منع کریں۔ تو بابا جی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور گردن جھکا لی۔ تھوڑی دیر بعد بولے کہ بیٹا آج کے بعد خربوزے زیادہ نہیں کھانے۔ ظاہر ہے کوئی بھی چیز زیادہ کو بندہ بیمار ہی ہوتا ہے۔ تو وہ بچہ اسی وقت کہنے لگا کہ آج کے بعد نہیں کھاؤں گا۔ تو جو بابا جی کے مزاج کو جو سمجھتے تھے وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا بابا آپ نے تھوڑی دیر بعد جان کیوں کیا، فوری بھی تو کہہ سکتے تھے۔ تو بابا جی نے کہا میں بھی اصل میں خربوزے کھاتا تھا، تو میں نے اپنے رب سے کہا کہ میں بھی اب اس رفتار سے یا اس مطابق نہیں کھاؤں گا، میں بھی کم کر دوں۔ جب میں نے اللہ سے معاملہ درست کیا، پھر میں نے جب اس کو کہا نا تو میری زبان میں تصحیح پیدا ہوئی۔ تو اگر فرید جو 24,000 صبح سورۃ اخلاص پڑھتا تھا، 24 شام کو، وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میری زبان میں تصحیح تب پیدا ہوگی جب میں جو بولوں وہ کروں، مطلب کہ میری زبان سے نکلنے والے الفاظ اور میرا عمل ایک جیسا ہو جائے، پھر تاثیر پیدا ہوتی ہے، پھر جو بولتے وہ ہوتا ہے، پھر آپ کے ساتھ بزرگوں کی توجہات شامل ہوتی ہیں۔ وہ توجہات جب ملتی ہیں نا، تو آپ کے الفاظوں کے اندر وہ توجہات جب شامل ہوتی ہیں اور داخل ہوتی ہیں، وہ جس دل پہ جا کے لگتی ہیں، اس دل کو نکھرتا جاتا ہے، وہ روح نکھرتی جاتی ہے۔ پھر وہی الفاظ ہوتے ہیں جب بندہ رات کو بیٹھتا ہے اپنے رب کے سامنے، وہ اللہ کا بندہ بیٹھ کے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اس کی حالت ایک ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح ہوتی ہے، اس کی نیند بھی اڑی ہوتی ہے، اس کے سارے معاملات عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ اصل میں اللہ کا بندہ جو اس کے اوپر لوگ بھروسہ کرتے ہیں نا، اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیتا، اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اس نے پہلے ہی دعائیں کر کے رکھی ہوتی ہیں کہ میرے مالک میرے پاس وہ بندہ بھیجنا جس کی حاجت انہیں پوری کرنی ہو، جس کی، میں کیوں کہتا ہوں آپ لوگوں کو میں نے مانگا ہے، آپ لوگوں کے لیے مانگا ہے، دعا کرنی چاہیے نا ایک دوسرے کے لیے، اس میں تو کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں آپ میرے لیے کرتا ہوں۔ تو جو مسلمان اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، اس کی 100% دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جس کے لیے دعا کر رہا ہے اس کو بعد میں ملتا ہے، اس کا گھر پہلے بھرا جاتا ہے، اس کے پاس فرشتے کھڑے ہوتے ہیں کہ میرے مالک کی فلاں کے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے پہلے اس کا گھر بھر، شروع ہی اس سے کر،
کو بھی ملتا ہے اس کو بھی ملتا ہے. تو مانگو گے نا, کرو گے نا انشاءاللہ. سابق کہاں والے مجھے نقش دے دو. اچھا کھانا بھی کھانا ہے تو نماز بھی پڑھنی ہے زور کا. تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے صرف عمل کرتے ہیں چھوٹا سا, 2 عمل کرنے میں, تو اس کے بعد دعا. پھر جاتی دفعہ آپ نے جو ملاقات کرے گا نا وہ ایک ایک نقش لے کے جائے گا. اچھا کوشش کرنا کہ ایک ہی لے کے جاؤ, دا نہیں لگانا. وہ ایک دفعہ میں چیز تقسیم کر رہا تھا, ہاں میرے بیگ میں رکھ دیا. ایک دفعہ میاں میر صاحب میں کچھ چیز تقسیم کرنے گیا. اب میاں میر صاحب کا پتہ ہے کون ہے؟ عثمان تمہیں تو پتہ ہے نا. میاں میر صاحب ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے. جیسے بابا فرید فاروقی ہے نا, اس طرح میاں میر صاحب بھی فاروقی ہیں. ان کے میں درگاہ پہ گیا اور انہیں کچھ میں نے نا اصالہ ثواب کیا. تو چیز میں تقسیم کرنے وقت تو بچے بڑے تیز تھے. ایک ادھر سے آ رہا ہے, اس نے یہاں سے لیا, پھر ٹوپی اتار کے پھر دوسری طرف لے گیا. دوسری طرف سے گیا, پھر اس نے اپنی جرسی اتاری. میں نے کہا بڑے پروفیشنل بچے ہیں. دیکھ رہا تھا میں, میری مٹھائی زیادہ تھی, میں نے کہا کوئی بات نہیں دے دو. تو میرے تویزوں کے ساتھ ایسا نہ کرنا کہ کسی نے جیکٹ بدلی ہے, کسی نے ٹوپی بدلی ہے. مہربانی کرنا, سب کو مل جائے نا. اس کے اوپر میں دم کروں گا, دم آپ پہ بھی کرنا ہے. اسماء اصحاب الکہف کو پڑھ دیں. وہ آپ کا بیٹا تھا نا جس سے میں نے دیا تھا, تو وہ مجھے کہتا ہے انکل کچھ سیکیورٹی کے لیے دو بڑی چیز. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا جو اسماء اصحاب الکہف ہے نا, جو اصحاب کہف ہیں اور ان کا کتا ہے کتمیر, اس سے دوستی لگائی. پاکستان. تو میں نے کہا کہ تم اس سے دوستی لگاؤ, انہیں ہدیہ کیا کرو روزانہ. ہدیہ کرنے سے کیا ہوتا ہے, روح متوجہ ہوتی ہے آپ کی طرف. بھئی آپ کسی کو 10 روپے بچے کو دو ٹافی کے, بچہ اگلے 10 سال نہیں بولتا. کتے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک دفعہ کتا جس کے ہاتھ کی روٹی کھا لے 1 سال تک اسے بھونکتا نہیں, اسے کاٹتا نہیں. ایک دفعہ روٹی کھا لے کسی کے ہاتھ کی. کتے کے اندر یہ خصوصیت ہے. اور کتا پتہ کیسے پیدا ہوا تھا؟ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کے پتلے پہ تھوکا تھا نا, اور جس مقام پہ اس کی تھوک گری تھی, اس تھوک سے مٹی جو ہٹائی تھی اس سے کتا بنا تھا. تو نجس اس لیے اس کا لعاب جو نجس ہے لگ جائے تو کہ کپڑے خراب نماز نہیں ہو سکتی. تو اس کتے کے اندر خصوصیت ہے یہ کہ جس کے ہاتھ کی ایک دفعہ روٹی کھا لے, کوئی لقمہ کھا لے, آپ کیا آپ کی اولاد کو بھی نہیں کاٹتا, بھونکتا نہیں. بے شک جوتے مار کے دیکھ لینا کتے کو, وہ در نہیں بدلتا, وہ گھر نہیں بدلتا. تو اب ہم ایسا کرتے ہیں, 13 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں, اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ, ہر دفعہ بسم اللہ شریف کے ساتھ, اور پڑھ کے تمام اصحاب کہف اور ان کے کتے کتمیر کو دیا کرنا ہے. نام یاد رہے گا نا, اصحاب کہف اور ان کا کتا کتمیر. ٹھیک ہے, چلو پڑھو, میں بھی پڑھتا ہوں.